السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جز نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 51 یعنی 51 سے انشاءاللہ پہلے تلاوت اور پھر تجوید رولز کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آیت نمبر 51 سے 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ آیت نمبر 53 تک یعنی 53، آیت نمبر 53 تک ہماری تلاوت ہوئی۔ اب آپ 51 یعنی 51 پر دوبارہ آئیے، میرے ساتھ پڑھیے۔ الذین اتخذوا، دیکھیے الذین اتخذوا، تا کے ساتھ سختی سے جوڑنا ہے کیونکہ تا پہ تشدید ہے، اور تشدید جس بھی حرف پر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے دو حرف ہیں، یعنی نیچے کیا ہے؟ تا۔ یہ تا کتنے ہیں؟ دو۔ ایک تا کے پاس حرکت ہے لیکن ایک تا ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کی حرکت بھی نہیں ہے، تو وہ کہاں جڑے گا؟ پیچھے نون کے ساتھ، اور نون کی حرکت کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا، اس لیے الذین اتخذوا۔ اب خواہ کو آپ نے ہیوی بھی کرنا ہے کیونکہ یہ 7 موٹے حروف کی جو فیملی ہے خصہ دقتنکس، یہ اس میں شامل ہے۔ الذین اتخذوا، اب زو کو ہم نے 2 حرکات کھینچا کیونکہ اس کے ساتھ واو مدہ ہے۔ مدہ کے جو 3 حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، انہیں کتنا کھینچا جاتا ہے؟ 2 حرکات۔ خا کے علاوہ تمام باریک حروف ہیں۔ آگے دیکھیے دینہم، دال یا زیر دی، یہ جو یا ہے نا، یہ بھی یا مدہ ہے نا۔ یا مدہ کی پہچان دیکھ لیں کہ خود یا ساکن ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے، کوئی بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر ہو اور خود یا مدہ ساکن ہو یا، تو یہ یا مد ہوگا، تو اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 2 حرکات۔ دینہم، اب دیکھیں نہم، دینہم۔ اب آگے دیکھیں لہ، ہا لام ہا زبر لہ، یہ ہا کی آواز سینے کی طرف جاتی ہے۔ آگے دیکھیے واو 2 زبر 1 کی تنوین ہے لیکن یہ تنوین ختم ہو جائے گی، کیوں؟ اس سے آگے تشدید ہے، اگلے والے حرف پر جب تشدید ہوتی ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، اس کو لہون نہیں پڑھیں گے، لہون، یعنی یہ واو اس واو سے جا کے جڑے گا کیونکہ اس واو کے جو اگلا واو ہے نا، دیکھیں تشدید والا ہے، تو 2 حرف ہے نا، تو وہ جو اندر چھپا واو ہے وہ یہاں سے زبر کی حرکت لے گا، لہوم ایسے ہو جائے گا۔ وَلَعِبًا، اگر رکیں گے تو لعبا، با علی زبر با، ایک الف ایک زبر، ٹھیک ہے، اور اگر ملائیں گے تو پھر وہی قاعدہ لگ جائے گا کہ 2 زبر کی لعبن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ
اب لعبا، واؤ کے ساتھ اس کی ادغام ہو جائے گا کیونکہ واؤ پہ تشدید ہے. جب بھی اگلے حرف پر تشدید ہوتی ہے تو پچھلے حرف کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. جیسے اگر ہم نے پڑھا لہبا ولعبا، اگر ہم رکے تو با الف زبر با، ہم نے ایک زبر ایک الف کے مطابق پڑھا. لیکن اگر ہم نے ملایا تو ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ لہوا ولعبا وغرتهم الحیات الدنیا. غرت، اب دیکھیے غین کو ہیوی پڑھنا ہے کیونکہ سات موٹے حروف کی فیملی سے ہے. اور را کو ہیوی پڑھنا ہے کیونکہ را پر زبر ہے. پھر دیکھیے را پہ تشدید ہے تو ڈبل را ہے، غر رت. را کی آواز دو دفعہ آنی چاہیے. غین اور را دونوں ہیوی بھی پڑھے جائیں گے اور را کو ڈبل بھی پڑھا جائے گا، سختی سے جوڑا جائے گا. جیسے دیکھیں غر میں پہلے را پڑھا گیا نا، غر، اور پھر رت دو دفعہ پڑھا گیا نا. اس کو ڈھیلا ڈھالا پڑھ دیں گے غرت تو پھر ایک را پڑھنے میں آئے گا، ایک اسکپ ہو جائے گا، رک جائے گا. نقصان حرف لانے جلی جو کہ حرام درجے کی غلطی ہوتی ہے. غرت ہم الحیات الدنیا. حیا، ہے گلے سے، یا الف زبر یا، کھڑی مد جو ہے، کھڑی زبر جو ہے یہ دو حرکات کھینچتی ہے. یہ جو کھڑی زبر ہے نا یہ دو یعنی الف کے برابر پڑھی جاتی ہے. حیا تو دنیا. اب تا کس سے جڑا؟ دال سے. کیوں؟ دال پہ تشدید ہے، اس کے وہ دو حرف ہیں اور ایک حرف کے پاس اپنی حرکت ہے، جبکہ دوسرا اندر جو دال چھپا ہوا ہے وہ کس سے جڑے گا؟ جا کے تا سے. کیوں؟ تا کی حرکت تو، تا دال پیش تو، یعنی اس کی حرکت کی مدد سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا دال نون پیش دون، یہ پہلے یہ دوسرا والا اپنی حرکت سے پڑھا جائے گا. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ تشدید جو ہے اس کے نیچے دو حرف ہو جاتے ہیں. وغرتهم الحیات الدنیا. دنیا، اس کو دیکھیں، دنیا. یہاں پر ہم رک کے اگر ہم نے عارضی سکون بھی کیا نا تو اس کو پورا ہی پڑھا جاتا ہے. جب اس طرح یا الف زبر یا ہوتا ہے تو عارضی سکون بھی اگر کرتے ہیں تو یہ پورا پڑھا جاتا ہے. فل یوما، فل یو، یہ یا لین ہے، باریک حروف ہیں سارے. لین کی پہچان میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ لین کے دو حروف ہیں، واو لین، واو اور یا، یعنی واو لین اور یا لین. ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ خود ساکن ہوتے ہیں لیکن ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے اور اس میں آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہو جاتا ہے. لین یاد رکھیے اس کو، اردو کی طرح نہیں بلکہ عربی کی طرح. فل یوما، میم زبر ما، اس کو لمبا نہیں کھینچنا. فل یوما. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. ناساہم. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد سین ہے نا تو یہاں اخفا ہو رہا ہے اور اخفا کے ساتھ چھوٹا سا غنہ بھی ہو رہا ہے اور پھر سین جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو الف کے برابر کھینچا جا رہا ہے. تمام باریک حروف ہیں. نا، دیکھیں نون کی آواز تو ناک میں جاتی ہے نا، اخفا بھی ہو رہا ہے غنہ بھی ہو رہا ہے. ناساہم کما نسو. نسو باریک حروف ہے، سین واو پیش سو. لقاء. اب دیکھیں قاف ہیوی فیملی سے ہے، سات موٹے حروف خصہ دقتن کی فیملی سے ہے. قاف ہیوی پڑھا جائے گا. قاف کے ساتھ الف مد ہے وہ بھی پڑھا جائے گا اور اوپر جو مد ہے اس کا بھی حق ادا ہوگا. لقاء، حمزہ زبر اس کو نہیں کھینچنا ہے، حمزہ زبر بس. آگے دیکھیے یومہم، پھر واولین ہے نا، یومہم ہاذا. ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر زا، دونوں برابر مقدار میں پڑھے جائیں گے دو، کیونکہ اس پہ کھڑی زبر ہے وہ الف کے برابر کھینچے گا، اس کے ساتھ زال کے ساتھ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آگے لار لکھا ہوا ہے نا اس کا مطلب ہے یہ رکنا نہیں ہے. اگر آپ کو رکنا پیچھے والے حرف پہ رکیے، یہاں پہ نہیں رکنا. یومہم ہاذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. یجحدون. اب دیکھیں یج، جیم پہ آپ کلکلا کر رہے ہیں نا، کیوں؟ جیم جو ہے پانچ جو حروف بتائے تھے نا میں نے آپ کو، قاف تو با جیم دال، یعنی کتب جد، ان میں آتا ہے نا. تو جب بھی کتب جد کے جو پانچ حروف ہیں جب ان کے جزم کے ساتھ آتے ہیں سکون کے ساتھ تو کلکلا ہو جاتا ہے. یج تمام باریک حروف ہے. یجحدون. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے ولقد، قاف ہیوی دال پہ کلکلا، پھر وہی سین ہے جو پیچھے ہوا تھا. کتب جد کے جو پانچ حروف ہیں جب یہ سکون کے ساتھ آتے ہیں نا جزم کے ساتھ تو ان پر کلکلا ہوتا ہے. ویل، ویل اس کو ولا نہیں پڑھنا ہے، ویل
ولا قد، قاف کو ہیوی، دال پہ کلکلا، جے نہ ہم، جے نہ ہم، نون کو کیوں کھینچا الف کے برابر؟ کیونکہ اس پہ کھڑی زبر ہے. بی کتاب، بی کتاب، دیکھیے تا کو الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. با دو زیر بن کی جو تنوین ہے اس کے بعد فا آ گیا تو یہاں اخفا ہوا، اخفا. بی کتاب، اور تھوڑا غنہ بھی ہوا. کون سا غنہ؟ کاملہ، سیکنڈ لیول کا. فصلناہ، یہ بی کتاب فص، اب دیکھیں فص، سول، سواد کو دو دفعہ پڑھنا ہے. کیوں؟ تشدید ہے اس وجہ سے. اور سواد کو ہیوی پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سات موٹے حروف خود صادقین کس کی فیملی سے ہے. فصلناہ، نون، نون کھڑی زبر نا. بی کتاب فصلناہ علی علم. اب دیکھیں علم، میم دو زیر من، پورا اظہار کرنا، نہ غنہ نہ کچھ. علم، علم، آئین کو آئین کی طرح، علم. کیوں؟ آگے حرف ہلکی ہے ہاں، اس لیے یہاں پہ اظہار ہلکی ہوگا. یعنی کھلم کھلا اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، ناک میں آواز چھپے گی نہیں. علم. اب دیکھیے ہدن کے اوپر دو، دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے واؤ پہ تشدید ہے. میں نے بتایا نا جب اگلے حرف پر تشدید ہو تو پھر پیچھے جو دو زبر کی تنوین ہے یہ ختم ہو جائے گی، وہ اس میں ادغام ہو جائے گا. دال کس میں جا کے جڑے گا؟ واؤ میں. ہدن، ہدن ورحمۃ لقوم یؤمنون. رح، جماؤ کے ساتھ ہاں کی آواز گلے میں جائے گی. رحمۃ تلی. اب دیکھیے پھر تا دو زبر تن کی تنوین تھی لیکن آگے لام پہ تشدید تھی نا، تو تا کس میں جڑ گیا؟ لام میں. تل لی قو، واو لین تھا اور قاف ہیوی تھا. قومی، میم دو زیر من کی پھر تنوین تھی لیکن آگے یا پہ تشدید پہ. اب یہ دیکھیے اسی آیت کے اندر دیکھیے تین جگہ پر ایسا ہو رہا ہے نا. ہدن ورحمۃ لقوم یؤمنون. اب دیکھیں ہدن بھی نہیں پڑھا ہم نے، رحمتن بھی نہیں پڑھا ہم نے، لقوم بھی نہیں پڑھا. کیوں؟ ان تمام تمام تنوین کے آگے جہاں دو، اب دیکھیں لقومی کے اندر دو زیر کی تنوین ہے، تو یہاں بھی آپ کو پتہ چلا نا کہ اگر دو زیر کی تنوین ہو، دو زبر کی تنوین ہو یا دو پیش کی تنوین ہو، لیکن آگے والے حرف پر اگر تشدید آ جاتی ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، ادغام ہو جاتا ہے. اگلی آیت دیکھیے حل، پھر وہ تو ہاں آ گیا جس کی آواز سینے کی طرف جاتی ہے. حل یا، یا، اب دیکھیے نون ساکن کے بعد غو آ رہا ہے نا، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے اور یہاں پہ غنہ کاملہ، لیکن اخفا کی آواز بھی بھاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غو جو ہے یہ سات موٹے حروف خصہ دقن کس کی فیملی سے ہے، اور موٹے حروف پہ اخفا بھی ہیوی ہو جاتا ہے. یعنی آواز ناک میں جائے گی نا، تھوڑی اندر رہے گی تھوڑی باہر رہے گی، اخفا ہو گیا. اور غنہ ہوگا کاملہ، چھوٹے لیول کا غنہ ہوگا. ینظرون، اب رو کو بھی ہم نے ہیوی بھی کیا، دو حرکات کھینچا بھی. ہیوی کیوں کیا؟ اس پر پیش ہے، را کنڈیشنل ہے نا، یا زبر یا پیش ہوگا تو را ہیوی ہوگا، زیر ہوگا تو نہیں ہوگا. اب دو حرکات کیوں کھینچا؟ واؤ مدہ ہے نا اس کے ساتھ، مدہ کے یہ جو تین حروف ہیں ہوتے ہیں نا، یہ دو دو حرکات کھینچتے ہیں. کون سے ہوتے ہیں تین حروف؟ الف مدہ، واؤ مدہ اور یا مدہ. یہ ہے کون سا؟ واؤ مدہ. حل ینظرون، نون زبر نہ، اس کو لمبا نہیں کرنا، جتنا ہے اتنا پڑھا جائے گا. اگر اس کے ساتھ آ کی آواز لگا دی اور منہ کو کھول دیا، اوپر لے گئے زبان کو، تو آ کی آواز آ اضافہ ہو جائے گا. اضافی حرف لہنے جلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو بھی جتنا لکھا ہے نا اتنا ہی پڑھا جائے گا. موٹے حروف کو پڑھنے کے لیے آپ کی زبان اوپر اٹھے گی، منہ بھر کے پڑھا جائے گا. باریک حروف کو پڑھنے کے لیے آپ کی زبان نیچے رہے گی، منہ ہنسنے کی طرح کھلے گا، ٹھیک ہے. پھر آپ کے حروف جو ہیں وہ ہیوی نہیں ہوں گے، باریک حروف باریک رہیں گے. اب اس میں بھی آپ دیکھیے آپ کا منہ ایسے کھلے جیسے ہنستے ٹائم زبان نیچے رہے تو آپ کے باریک رہیں گے حروف. ال، الف لام زیر ال، اور لام الف زبر لا. اب دیکھیں لام پہ تشدید ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ذہن میں رکھیے. الا تأویلہ، تا کے اوپر تا کے جو الف ہے نا یہ حمزہ الف ہے ساتھ میں. تأویلہ، لام کو آگے جو سب سے آخر پہ ہم رکے ہیں، لہ، ہاں کی آواز پہ آ کے ہم رک گئے. یہاں پہ ہم نے عارضی سکون کیا تو ہم نے اس کو تأویلہ اگر ملائیں گے تو ایسے ہو جائے گا، اور اگر رکیں گے تو تأویلہ، 'ہاں' تک پڑھیں گے. سوری.
ہا تک پڑھیں گے اور الٹا پیش نہیں پڑھیں گے. یہی ایک طریقہ ہے عارضی سکون کا. آگے دیکھیے، سوری، یوم، یہ واویلین ہے، یوم یاتی. یہ جو میں نے جھٹکا دیا نا، یہ کیوں ہے؟ حمزہ کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، یہ حمزہ الف ہے، یہ سمپل الف نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ اس الف کے اوپر جزم ہے. خالی الف جو ہوتا ہے نا، وہ کون سا ہوتا ہے؟ جس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی. یاتی، تعویل، تعویلہ. اب ہم نے پورا پڑھا تعویلہ. ہاں الٹا پیش ہو بھی دو حرکات ہی کھینچتا ہے، جتنا واو مدہ کھینچتا ہے نا اتنا. یقول الذین، یقو، قاف کو ہیوی پڑھنا ہے. یقول الذین، جدھر بھی تشدید ہے ڈبل طریقے سے سختی سے جوڑ کر. اور جیسے یقول الذین، زی کو تو دو حرکات کھینچا، نون کو نہیں کھینچا، نون کو صرف ایک حرکت، زینا، نون زبر نہ. نسوہ، نسوہ، دیکھیں نسو، نون ایک حرکت، سین واو پہ سو دو حرکات، کیونکہ واو مدہ ہے نا. آگے ہاں پیش ہو ایک حرکت. نسوہ، من قبل، نون ساکن کے بعد قاف آ گیا، اخفا ہوگا. قاف ہیوی لیٹر ہے، اخفا ہیوی ہوگا، قاف بھی ہیوی پڑھا جائے گا. اس کے بعد جو با ہے اس پہ جزم ہے، کلکلا ہوگا. اور قبل لام باریک ایک حرکت. من قبل. اب دیکھیے قد، قد پڑھیے میں سے، قد تال پہ کلکلا کیجیے، قاف کو ہیوی، تال کو باریک. قد جاءت، اب منہ کو دیکھیں ہنسنے کی طرح کھولیے، اوپر نیچے نہیں، زبان کو اوپر نہیں اٹھائیے. ایسے بھی پڑھا جائے گا. جاءت، جیم کو باریکی سے پڑھا ہم نے الف کا، الف مدہ کے مطابق بھی اس کو کھینچنا ہے، اور اوپر ایک مد ہے اس کا بھی. جاءت، حمزہ تا زبر ات. رسول، ربینا، ربی، را کو سختی سے پڑھنا ہے، را کو ہیوی پڑھنا ہے. رب ایک دفعہ پڑھا گیا، با، رب، اور پھر ربی، بازر بھی، ربی سختی سے جوڑنا ہے. با پہ تشدید ہے، دو با ہے، اس وجہ سے را ہیوی، با باریک. ربینا بالحق، بالحق. اب یہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ کہ ہم نے یہاں پر عارضی سکون کیا، تو ہم نے قاف کی حرکت کو روک دیا. یہی عارضی سکون کا طریقہ ہے کہ لاسٹ لیٹر کو پڑھتے ہیں لیکن لاسٹ لیٹر کی حرکت کو نہیں پڑھتے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بالحق کے اندر، بالحق، قاف جو ہے یہ ہیوی لیٹر ہے، ہیوی فیملی سے ہے، خصہ تنکیس کی، تو یہ ہیوی پڑھا جائے گا. نمبر 3 یہ کہ اس پر تشدید ہے، یہ ڈبل قاف ہے، تو اس کو ڈبل پڑھا جائے گا، ڈبل آواز آنا ضروری ہے. نمبر 4 یہ کہ جب ہم نے قاف کو ڈبل پڑھا لیکن ہم نے عارضی سکون کر کے دوسرا جو قاف ہے اس کی زیر کو روک دیا، تو ایک قاف جو ہے وہ جزم والا بن گیا، سکون والا، تو اس پر کلکلا بھی ہوگا. یعنی کہ اس کی زیر کو روکنے کی وجہ سے کلکلا بھی ہوگا، اور ہیوی فیملی سے ہیوی بھی ہوگا، اور قطب جد کا بھی لیٹر ہے اس لیے کلکلا بھی ہوگا، غصہ دقتن کس کا ہے اس لیے ہیوی بھی ہوگا. عارضی سکون کی وجہ سے زیر رکے گی، اور سختی سے جوڑا جائے گا اس لیے کہ تشدید ہے، ڈبل پڑھا جائے گا اس لیے کہ تشدید ہے. بالحق، اس کو ڈھیلا ڈھالا چھوڑ کے ایسے حق ایسے نہیں کر دینا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک قاف پڑھنے میں آئے گا، دوسرا قاف پڑھنے میں نہیں آئے گا، جو کہ نقصان حرف لہنے جلی ہے. اور اگر ہم رکتے نہیں ہیں، اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو بالحق، حق، پھر بھی سختی سے جوڑنا ہے، قاف زیر کی پھر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر کلکلا نہیں ہوگا، پھر ڈبل ہوگا، ہیوی ہوگا، سختی سے جڑے گا، لیکن کلکلا نہیں ہوگا کیونکہ ملا کے پڑھ رہے ہیں. تو بالحق فہل لنا، ایسے ہو جائے گا نا، فہل. اب دیکھیے فہل لنا میں بھی تمام باریک حروف ہیں. دیکھیں حل لنا جو ہے اس کے اوپر لام جو ہے اس کے اوپر تشدید ہے، تو وہ ڈبل لام ہے. اب وہ ایک کے پاس تو حرکت ہے، ایک کے پاس حرکت نہیں ہے، جو چھپا ہوا لام ہے اس کے پاس حرکت نہیں ہے، تو وہ کہاں سے لے گا حرکت؟ پیچھے والے لام سے. لیکن پیچھے والا لام تو خود سکون کی حالت میں اس کے پاس تو حرکت نہیں ہے، تو پھر لام کہاں سے حرکت لے گا؟ پیچھے ہاں سے. تو ہاں جو ہے وہ آگے والے اس لام کے ساتھ جڑ رہا ہے. فہلنا، فہلنا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے میم ساکن کے بعد شین آ گیا تو اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ،
اس کو کہتے ہیں اخفا حقیقی، اور اس کے ساتھ جو غنہ ہوتا ہے سیکنڈ لیول کا چھوٹا غنہ، اس کو کہتے ہیں غنہ کاملہ۔ اور اخفا میں کچھ آواز ناک میں رہتی ہے، کچھ باہر رہتی ہے، اور غنہ جو ہے وہ ناک میں آواز کو چھپانے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ شف اب اس طریقے سے شف آئین کو آئین کی طرح کھینچا، کیوں؟ وہ الف مدہ ہے اس کے ساتھ، اور اوپر بھی ایک مد ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ حمزہ زبر اس کو نہیں کھینچنا۔ آگے دیکھیے تمام باریک حروف ہے، فیش فیش، جماؤں کے ساتھ ہلانا نہیں ہے۔ ف ایک حرکت، یش ف او کو دو حرکات کھینچا، واؤ مدہ ہے، اور عین کو عین کی طرح۔ لنا نون کے ساتھ الف بھی ہے، اوپر ایک مد بھی ہے۔ او یہ واو لین ہے، او اس کو او نہیں پڑھیں گے، اردو کی طرح او نہیں پڑھیں گے۔ او نردو، نردو سختی سے جوڑیے دال کو، کس کے ساتھ؟ را کے ساتھ۔ را کو ہیوی کیجئے، کیوں؟ را پہ زبر ہے۔ دال کتنے ہیں؟ دو، نردو، ایک دونوں دال پڑھنے میں آنے چاہیے۔ فنعمل، نون عین زبر نع، عین کو عین کی طرح، الف کی طرح نہیں، ٹھیک ہے۔ فنعمل غیر الذی، غی غین کو ہیوی، غی غین سے غی ہو گیا، کیوں؟ یائلین ہے، آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہو گیا، غی۔ اب را ہیوی اس لیے کہ را پہ زبر ہے، آگے لام پہ تشدید ہے، رلذی ڈبل پڑھنا ہے لام کو، غیر الذی، زی کو ہم نے دو حرکات کیوں کھینچا؟ یا مدہ ہے نا۔ غیر الذی کننا، کننا، نون پہ تشدید ہے، ڈبل نون ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا بڑا، دیر تک آواز ناک میں چھپے گی، اسی کا نام غنہ ہے، اور اس غنہ کو کہتے ہیں اکمل غنہ۔ نون جب بھی تشدید کے ساتھ آئے تو ڈبل ہو جاتا ہے، تو غنہ بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک جو سنگل نون ہے وہ بھی غنہ کے بغیر ادا نہیں ہوتا، تو جب ڈبل ہو جاتا ہے تو غنہ بڑا ہو جاتا ہے۔ کن، ٹھیک ہے۔ نعمل اگر رکیں گے تو نعمل، عین کو جماؤ کے ساتھ، نعمل، عین کو عین کی طرح، اس کو الف کی طرح نہیں پڑھنا۔ تمام باریک حروف ہیں، باریکی سے پڑھنے ہیں، باریکی سے پڑھنے کا طریقہ بتا چکی ہوں، زبان کو نیچے رکھ کے، اور اس کو ایسے منہ کو رکھنا ہے جیسے ہنستے ٹائم۔ اب دیکھیے قاد، قاف کو ہیوی کیونکہ 7 موٹے حروف میں ہے، دال پہ کلکلا کیونکہ دال جزم کے ساتھ ہے، اور کتب جد کا لیٹر ہے، قاد۔ اب اس کی شکل دیکھیے نا، قاف کے پر زبر ہے لیکن دال پر زبر نہیں ہے، دال پہ جزم ہے، سکون ہے، تو جب بھی 5 حروف کتب جد کے جزم کے ساتھ آتے ہیں تو کلکلا ہوتا ہے۔ کلکلا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو مخرج پر ہلا دینے کا نام کلکلا ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج کون سا ہوتا ہے؟ جہاں سے آواز کا اخراج ہوتا ہے، یعنی آواز جہاں سے نکلتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اب اس میں یہ دیکھیے قاد کے بعد جو لفظ ہے خاسرو، خاسرو، خوا کو ہیوی کرنا ہے 7 موٹے حروف سے، سین کو باریک، رو کو ہیوی کرنا ہے، ساتھ میں واؤ مدہ ہے اس کے مطابق کھینچنا بھی ہے، اس کے اوپر بھی ایک مد ہے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ سی رو، را پہ پیش ہے نا، اور پھر واؤ مدہ بھی ہے ساتھ میں، خاسرو انفسہم، نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا حقیقی غنہ کاملہ، اخفا انفسہم، تمام باریک حروف ہے۔ وضل، ضل، ضاد لام زبر ضل، لام زبر لا، ضاد ہیوی، لام باریک ڈبل، اس لیے کہ لام پہ تشدید ہے۔ ہیوی کیوں ہے ضاد؟ 7 موٹے حروف، خصدین کس کی فیملی سے ہے۔ پھر دیکھیں انہم، ان، عین عین نون زبر ان، الف کی طرح نہیں، ان۔ آگے دیکھیے میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گیا نا، تو یہ جو دو چشمی ہاں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یہ جو ہاں ہے کس میں جڑی ہے؟ آگے میم پہ تشدید ہے نا، تو وہ 2 میم ہے تو وہاں جا کے جڑی، انہم ادغام ہو گیا، یہ ادغام شفوی ہے، انہم ما کانو، یہ جو انہم جس طرح ہم نے نون پہ غنہ کیا تھا نا، کن، بالکل اسی طرح انہم میم بھی تشدید کے ساتھ ہے، بڑا غنہ ہوگا، اکمل غنہ ہوگا، ادغام ہوگا۔ اب دیکھیں تشدید کی وجہ سے دیکھیں کہ انہم ما کانوا یفترون، یفترون، رو کو ہیوی کرنا ہے، 2 حرکات کھینچنا بھی ہے زبر کی وجہ سے، اور مدہ کا حرف ہے اس لیے 2 حرکات کھینچے گا۔
یہاں پر ہماری آیت نمبر 53 تک یہ سبق مکمل ہوا. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. یہاں سے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.